استاد ٹیڈی ہمیں چھوڑ کر ایک گلی میں چلا گیا تھا اور ہم بڑے سسپینس میں مبتلا تھے۔ ہماری ساری اسکیم کا دارومدار ٹیڈی کے کامیاب لوٹنے پر تھا۔ فرضی گاہک تو پولیس بھی بھیج دیتی ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ گاہک اصلی ہوں تاکہ بعد میں شک شبے کی گنجائش ہی نہ رہے اور چراغ دین یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے خلاف سازش کا جال پھیلایا گیا ہے۔ وہ مال دیتے ہوئے اور قیمت وصول کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ دونوں گاہک اس پیشہ میں پرانے ہیں اور بعد میں مزید مال چراغ دین کے گھر سے برآمد ہوگا، ایک ایسی جگہ سے جس کا خود چراغ دین بھی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے اطمینان سے خانہ تلاشی کے لیے تیار ہو جائے گا اور پولیس کو چابیاں بھی دے دے گا۔ میرا پروگرام بالکل سیدھا ہے، میں نے کہا۔ اگر یہاں سے 2 گاہکوں کا بندوبست ہو گیا تو میں 7 ساڑھے 7 بجے چراغ دین کے پاس جاؤں گا اور یہ پیکٹ اس کے حوالے کر دوں گا، محبت خان کی عدم موجودگی میں۔ میں اسے بتا دوں گا کہ شیروانی صاحب نے بھجوایا ہے، اس میں کچھ پرانا زیور ہے جس کے بدلے ایک سنار نئے ڈیزائن کے مطابق کچھ بنا کر دے گا۔ کیا بنا کر دے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو شخص آئے گا وہ اپنا نام بتائے گا اور 500 روپے بھی دے گا۔ یہ شیروانی صاحب کا کوئی حساب کتاب ہوگا جو وہ خود ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ یہ پیکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا، محسن نے میری بات کاٹ دی۔ شیروانی صاحب نے محسن کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس کا جواب بھی سیدھا سادہ ہے، میں نے کہا۔ میں کہوں گا کہ یہ سب باتیں آپ شیروانی صاحب سے پوچھئے گا۔ محسن سے تو آج کل وہ ناراض ہیں اور شاید اسی لیے انہوں نے یہ کام محسن کو نہیں سونپا۔ صبح میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور جو کچھ اس نے پیکٹ دینے کے بعد کہا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ باقی باتیں شیروانی صاحب سے ٹیلی فون پر پوچھ لیجئے گا۔ مجھے تو ایک مقدمے کے سلسلے میں 8 بجے سٹی کورٹ پہنچنا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے محسن میاں کے بعد میں کیا ہوگا؟ مسٹر چراغ الدین کا ذہن فوراً شادی کے انتظامات کی طرف جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ شیروانی صاحب فوزیہ کے لیے کچھ بنوا رہے ہوں گے اور یہاں ان کا کوئی جاننے والا ہوگا، ورنہ جیولرز تو پنڈی میں بھی کم نہیں ہے۔ وہ خوشی خوشی ڈبہ رکھ لے گا، ہم ٹیکسی والے کی چھٹی کر دیں گے اور 8 بجے گھر، گویا ہم رات بھر سو کے اٹھے ہیں، اور ہمارے گواہ ہوں گے ہمارے پڑوس پہ رہنے والے کانسٹیبل صاحب جن کو ہماری سفارش سے تھانے دار بننا ہے۔ اس کا تو باپ بھی کہے گا کہ ہم رات کو اپنے کمرے میں سوتے رہے۔ محسن نے کہا مار کے کہا۔ اب آگے سن، میں نے ہنس کر کہا۔ اگر ڈبل ایس آئی شیخ نے چراغ دین کو پکڑ لیا تو چشمے ماں روشن دل ماں شاد۔ میں اس بدماش سے اس وقت ملاقات کروں گا جب وہ جیل پہنچ جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کا جھوٹ یوں بھی ثابت ہو جائے گا کہ آج مجھے کسی بھی مقدمے میں کہیں نہیں حاضر ہونا۔ وہ اپنے بیان میں کہے گا کہ سکندر نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا۔ نہ شیروانی صاحب تصدیق کر پائیں گے اور نہ پولیس مانے گی۔ ہم 8 بجے اطمینان سے رضوی صاحب کے گھر میں ان کی فیملی کے ساتھ ناشتہ کریں گے، 9 بجے تک گپ شپ لگائیں گے اور تھانے سے آنے والے کسی ٹیلی فون کا انتظار کریں گے۔ رضوی صاحب کی بیگم کو کوئی خواب سنائیں گے جو ہم نے گزشتہ رات دیکھا ہو، اور اگر اس عرصے میں ٹیلی فون آ گیا تو خود بات بھی کر لیں گے۔ لیکن فرض کر وہ ڈبل ایس آئی اپنے وعدے پر قائم نہ رہا، محسن بولا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ اطلاع دینے والا یہی شخص تھا، وہ کہہ سکتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ سکندر بخت تو ایس ایس پی ضامن رضوی کے گھر کا کوئی فرد ہے تو وہ بہتر یہی سمجھے گا کہ مجھے نہ پہچانے اور کہہ دے کہ اطلاع دینے والا کوئی اور شخص تھا۔ ویسے اس کے وعدہ خلافی کرنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ڈبل ایس آئی صاحب فطور آپ کی آنکھوں میں ہے یا آپ کے دماغ میں، اس کا علاج ضرور کروائیے، اور اگر چھاپا ناکام رہا جس کا امکان بہت کم ہے تو پھر کچھ اور سوچیں گے، کیونکہ مال تو چراغ دین کے گھر میں ایسی جگہ رکھا ہے کہ خود اس کو بھی نظر نہیں آ سکتا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ چراغ دین کی گرفتاری کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھتا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دور رہیں، کل تک اس کی رسوائی کی ساری داستان اخبار میں ہوگی۔ استاد ٹیڈی اچانک گلی میں سے نمودار ہوا۔ اس کا دمکتا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اسے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ عین ممکن تھا کہ شدت جذبات میں وہ کوئی غلط بات کہہ دیتا جسے ٹیکسی ڈرائیور کو شک ہو جاتا، لیکن میں نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ ٹیڈی خاموشی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، چنانچہ ہمیں ٹیکسی کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنا راستہ لینا چاہیے۔ ٹیکسی والا خود بھی یہی سمجھے گا کہ رات بھر کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے اسے بوہٹر والے چوک پر رخصت کیا اور وہ دائیں طرف گھوم کر غالباً پھر ریلوے اسٹیشن جا پہنچا۔ صابن اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ٹیکسی میں ہی رہ گئے تھے، اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ اسے کوئی سواری راستے میں ہی مل جائے اور وہ اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے ہمارے پیچھے آئے، لیکن جس راستے پر وہ گیا تھا یک طرفہ تھا اور اب وہ اگلے چوک سے گھوم کر جی ٹی ایس کے اڈے کے سامنے والی سڑک پر سے گزر کر اور ریلوے اسٹیشن کے پورے راؤنڈ اباؤٹ کا چکر لگائے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ہم اس سامان کو لے کر کیا کرتے اور کہاں لے جاتے؟
میں نے ٹیڈی سے کہا کہ وہ شام کو ہمیں رابعہ کے آفس میں ملے اور فی الحال خود بھی روپوش رہے، کیونکہ دونوں خریدار جو چراغ دین کے پاس جائیں گے پولیس کے سامنے بیان میں یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو بھیجنے والا استاد ٹیڈی نام کا شخص تھا۔ ٹیڈی نے سڑک پار کی اور ایک ویگن میں بیٹھ گیا۔ محسن مخالف سمت میں گھڑی شاہو کی طرف جانے والی بس پر سوار ہو گیا اور میں نے واپسی اختیار کی۔ چند قدم چلنے کے بعد میں جی ٹی ایس کے اڈے کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور مختلف شہروں کو جانے والی بسوں اور مسافروں کے ہجوم میں سے گزرتا ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا، جہاں سے چراغ دین کی کوٹھی کا فاصلہ ایک فرلانگ بھی نہیں تھا۔ جو پیکٹ میرے پاس تھا وہ عام سائز کے 20 سگریٹوں کے پیکٹ سے کچھ بڑا تھا۔ گتے کے اس پیکٹ پر چاروں طرف سفید کاغذ اس طرح چپکایا گیا تھا کہ پیکٹ ہر طرف سے بند نظر آتا تھا۔ میں نے پیکٹ کو قمیض اور بنیان کے اندر ڈال کر پتلون کی بیلٹ سے دبا رکھا تھا۔ میں محبت خان سے ملاقات کی صورت میں بالکل خالی ہاتھ اندر جانا چاہتا تھا۔ محبت خان گیٹ پر یا گیٹ کے اندر موجود نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ باورچی خانے میں خانسامہ کے فرائض انجام دے رہا ہوگا اور ناشتہ بنا رہا ہوگا۔ گھنٹی بجانے کی بجائے میں سیدھا اندر چلا گیا اور دروازے پر دستک دی۔ چراغ دین نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ سکندر، اس نے کسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر کہا، تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں ایک ضروری کام سے آیا تھا، میں نے پیکٹ برآمد کرتے ہوئے کہا۔ شیروانی صاحب نے اسلام آباد سے یہ سامان بھجوایا تھا آپ کے لیے۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے کسی شک کے بغیر پیکٹ لے لیا۔ کون لے کر آیا تھا؟ لے کر تو خود محسن آیا تھا، میں نے کہا، اور شیروانی صاحب نے اسے تاکید کی تھی کہ آپ کو پہنچا دے، لیکن معلوم نہیں کیوں یہ کام اس نے میرے سپورٹ کر دیا، حالانکہ میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ مجھے 8:30 بجے ایک مقدمے کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچنا ہے۔ میں نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے عجلت ظاہر کی۔ چراغ دین معنی خیز طریقے سے مسکرایا۔ اس مسکراہٹ کے 2 مطلب نکالے جا سکتے تھے، ایک یہ کہ وہ محسن کے نہ آنے کی وجہ سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے مقدمات کے پس منظر سے واقف ہے۔ اس میں کچھ پرانے زیورات ہیں، میں نے انجان بن کر کہا۔ شیروانی صاحب ان سے نئے ڈیزائن کا کچھ زیور بنوانا چاہتے ہیں؟ کمال ہے، اس کے لیے انہیں راولپنڈی کا کوئی جیولر پسند نہیں آیا؟ چراغ دین ڈبے کو الٹ پلٹ کر بولا، یہاں ان کا کوئی جاننے والا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، وہ آج ہی یہ پیکٹ آپ سے لے جائے گا، مگر میں اسے کس طرح پہچانوں گا؟ نام کیا ہے اس کا؟ چراغ دین نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ شکوک کے بجائے اس پر ہوشائن تصورات کا غلبہ ہے۔ حسب توقع چراغ دین سمجھ رہا تھا کہ شیروانی صاحب شادی کے لیے زیور بنوا رہے ہیں۔ اس کا نام بھورا ہے اور اس نام کی وجہ بھوری آنکھیں ہیں، میں نے ٹیڈی کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے آپ کو اس سے 500 روپے لینے ہیں، اس کے بغیر یہ پیکٹ نہیں دینا ہے۔ یہ شیروانی صاحب کا کوئی پرانا حساب کتاب ہے جس کی روح سے اس شخص کے ذمہ 500 روپے نکلتے ہیں۔ میں وصول کر لوں گا، چراغ دین نے کہا۔ وہ ابھی تک مجھ سے دروازے میں کھڑا بات کر رہا تھا۔ عمدن اس نے مجھ سے نہ اندر بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور نہ اخلاقاً ایک کپ چائے کے لیے پوچھا تھا۔ اپنی دانست میں وہ مجھے بے عزت کر رہا تھا، لیکن اس بدبخت کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح وہ میری کتنی مدد کر رہا ہے اور خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اگر وہ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا اور میری خاطر تواضع کرتا تو اپنے حق میں اچھا کرتا۔ محبت خان مجھے دیکھ لیتا اور بعد میں یہ گواہی دیتا کہ سکندر صاحب صبح صبح آئے تھے۔ اب اس بات کا کوئی گواہ نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر عدالت میں حاضری کا ذکر کیا، معذرت چاہی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، اور ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ 15 منٹ بعد ایک رکشے نے مجھے رضوی صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر اتار دیا۔ میں تیر کی طرح سیدھا کوارٹر کے اس کمرے میں گیا جہاں محسن بستر پر بیٹھا تھا۔ ساتھ کے کمرے میں رہنے والا کانسٹیبل بھی وہی موجود تھا۔ آپ بھی آ گئے جناب عالی، وہ مجھے دیکھ کر بولا۔ آ گئے کا کیا مطلب؟ محسن نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم تھانے دار نہیں بننا چاہتے۔ کیا سمجھایا تھا تمہیں ابھی؟ ہم دونوں کل رات کو 10 بجے سو گئے تھے۔ رات کو تم 2 مرتبہ اٹھے، 1 مرتبہ پانی پینے اور 2 مرتبہ خارج کرنے۔ دونوں مرتبہ تم نے ہمیں سوتا ہوا دیکھا اور اٹھنے کے بعد بھی ہم گھر میں ہی تھے۔ یہی ہے تمہاری کہانی، اسے اچھی طرح یاد کر لو۔ اگر ایک لفظ بھی بھولے تو سمجھ جانا ہم رضوی صاحب سے تمہاری کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں کریں گے، میں نے تائید کی اور بس جوتے اتارنے لگا جن پر آخری بار 2 ہفتے پہلے پالش کی تھی، اور اب ان پر گرد اور کیچڑ اس طرح بیٹھ گئے تھے کہ جوتوں کے اصل رنگ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ محسن کے بالکل جگمگ کرتے جوتوں کے مقابلے میں میرے جوتے کسی دیہاتی کے 10 سال پرانے جوتے لگتے تھے۔ ابھی گھنٹہ پہلے خود محسن کے جوتوں کی بھی یہی حالت تھی۔ اچھا اب تم جاؤ، مگر اپنا سبق یاد رکھنا۔ کانسٹیبل کی مسکین صورت پر بے اختیار ہنسی آ رہی تھی۔ ورنہ ہم ایسا سبق دیں گے کہ یاد رکھو گے تمام عمر۔
ہم تمہاری پوسٹنگ ٹنڈوالا یار کروا دیں گے۔ میں نے کہا جہاں اللہ کے سوا تمہارا یار کوئی نہیں ہوگا۔ محسن نے اس کو مزید دہشت زدہ کیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہم دل کھول کر ہنسے۔ تھانے دار بننے کے چکر میں کانسٹیبل عملی طور پر ہماری جوتیاں صاف کر رہا تھا، حالانکہ ہم تھانے دار تو کیا اس کو ہیڈ کانسٹیبل بھی نہیں بنوا سکتے تھے۔ ہنستے ہنستے میں نے محسن کو چراغ دین والی گفتگو سنائی۔ ابھی ہم ہنس ہی رہے تھے کہ رابعہ آ گئی۔ تم دونوں یہاں پڑے دانت نکال رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ ادھر رضوی انکل تمہارے دانت توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، ہمارا خیال تھا کہ وہ پولیس افسر ہیں، دندان ساز نہیں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ ہمارے دانت بالکل ٹھیک ہیں، اچھی بھلی چیز کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ محسن نے کہا یہ سب کچھ ان سے ہی پوچھ لینا۔ رابعہ نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 5 منٹ کے اندر اندر دونوں کو ناشتے کے لیے حاضر کر دو۔ 4 منٹ ہو چکے ہیں۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھ کر دوڑے اور رابعہ سے پہلے رضوی صاحب کی خدمت پہ حاضر ہو گئے۔ ہم دونوں نے منہ تک نہیں دھویا تھا، ہمارے بال بکھرے ہوئے تھے اور رات بھر جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ ہم ابھی سو کر اٹھے ہیں اور ہماری آنکھوں میں نیند کا خمار ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ رضوی صاحب نے کہا ننگے پاؤں بھاگے چلے آ رہے ہو؟ کیا کریں انکل؟ میں نے کہا ہمیں حکم ملا تھا کہ 5 منٹ میں حاضر ہو جائیں اور 4 منٹ گزر چکے تھے۔ محسن نے گردن ہلائی۔ ہاتھ منہ دھونے یا جوتے پہننے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، ہم تو ابھی سو کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ میں نے کہا بلکہ شاید ابھی تک سو رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، محسن نے کہا ہم سوتے میں ہی ناشتہ کر لیں گے۔ ہم نے رضوی صاحب کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ہماری باتوں سے ان کی بیگم کو بڑی ہنسی آئی جو بھی ناشتہ لگانے میں مصروف تھی۔ پھر رابعہ اندر آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ دونوں بہت بدماش ہیں۔ رضوی صاحب مسکرائے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے رہتے ہیں، اس وقت بھی یہ کوئی شرارت کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے رابعہ سے مخاطب ہو کے سوال کیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یوں لگا کہ رضوی صاحب سب کچھ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے چراغ دین کے ساتھ کیا ڈرامہ کیا ہے، لیکن یہ خیال میرے وہم کی پیداوار تھا۔ اسی وقت کانسٹیبل اندر آیا۔ سلیوٹ کر کے اس نے رضوی صاحب کو مطلع کیا کہ گاڑی تیار ہے جناب عالی، اب آپ اس سے پوچھ لیں۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ شرارت کا کیا سوال، ہم کل رات 10 بجے سے سوئے تھے اور ابھی اٹھے ہیں۔ مجال ہے جو رات کو خواب بھی دیکھا ہو، نیند سے فرصت ہی نہیں ملی۔ بالکل جناب عالی، کانسٹیبل نے کہا اور ہماری تائید میں پورا بیان فرفر پڑھ دیا۔ اچھا، رضوی صاحب نے کہا تم باہر جاؤ، ٹھہرو میں ناشتہ کر کے آتا ہوں۔ انکل رضوی، میں نے زور سے کہا، آپ اسے تھانے دار بنا دینا، ہم نے تو اس سے کہیں زیادہ نالائق تھانے دار دیکھے ہیں۔ محسن نے فوراً کہا اور کانسٹیبل نے باہر جاتے جاتے رک کر ہمیں شکر گزار نظروں سے دیکھا، لیکن اس نے رضوی صاحب کا جواب نہیں سنا۔ رضوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ صبح اسلام آباد فون کر چکے ہیں، فوزیہ بالکل خیریت سے ہے اور گھر پہنچ چکی ہے، لیکن یہ اطلاع تمہید کے لیے تھی، اصل بات انہوں نے اس کے بعد کی۔ مجھے رابعہ نے بتایا ہے کہ تم نے اس کے لیے کوئی مکان پسند کیا ہے، رضوی صاحب نے کہا، اور آج اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ مکان کہاں ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے سمجھاؤ۔ میں نے ان کو مکان کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی اور یہ بھی بتایا کہ وہاں ہمارے ساتھ کون کون رہے گا۔ میں نے شہلا کا نام بھی لیا، مگر ان کو نہیں بتایا کہ وہ ڈی سلوا کی سیکرٹری رہ چکی ہے اور عدنان کی بہن ہے۔ میں نے کہا کہ وہ رابعہ کی کوئی پرانی جاننے والی ہے۔ اس کی مفلوج ماں بھی رابعہ کی ماں کو جانتی تھی اور ان کے حالات پہلے بہت اچھے تھے، لیکن اب ان کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اخبارات میں جرائم کی اور قتل و غارت گری کی خبریں ہر روز شائع ہوتی تھی۔ ان کو شہلا کے نام سے کچھ یاد نہیں آیا۔ چلو یہ انتظام کسی حد تک بہتر ہے، رضوی صاحب نے کہا، ورنہ میں رابعہ کے یہاں سے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ رابعہ کی خادمہ بھی ساتھ رہے گی اور وہ دوسری فیملی بھی تو حرج نہیں۔ تم دونوں اوپر والے بیڈ روم میں رہو گے، خیال تو یہی ہے۔ میں نے کہا ڈر صرف یہ ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ رضوی صاحب نے میری بات کاٹ دی۔ رابعہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں چند روز کے لیے حفاظت کے خصوصی انتظامات کر دوں۔ میں اس مکان کے گیٹ سادہ کپڑوں میں 4 مسلح آدمی کھڑے کر رہا ہوں جو 1 ہفتے تک نگرانی کریں گے۔ ان کی ڈیوٹی بدلتی رہے گی، لیکن یہ انتظام غیر سرکاری قسم کا ہوگا، یوں سمجھ لو کہ میں ذاتی طور پر کروں گا۔ اور آفس کے لیے؟ رابعہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، آفس کی بلڈنگ کے 2 دروازے ہیں نا، رضوی صاحب نے کہا، اور دونوں پر چوکیدار بھی رہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ریوالور کے لائسنس کے لیے درخواست دے دیں، میں کل تک لائسنس دلوا دوں گا۔ بلڈنگ میں رہنے والے ان کو ریوالور فراہم کر سکتے ہیں۔ دونوں دروازوں پر آج ہی نوٹس لگوا دو کہ اندر جانے والوں کو شناخت کروانی ہوگی، اور غیر متعلقہ افراد اندر جائیں گے تو دروازے پر اپنا نام پتہ لکھوا کر جائیں گے۔ میں وہاں بھی گارڈ رکھ دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس عمارت میں وکیلوں کے دفتر ہیں، پولیس نے ان کو روکا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔
चौकीदार जिन लोगों को ذاتی طور پر پہچانتے ہوں ان کو جانے دیں، نیا آدمی ہو تو روک لیں۔ اس انتظام پر کوئی قانونی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر کرے تو رابعہ کہہ سکتی ہے کہ کچھ لوگ اسے ٹیلی فون پر دھمکیاں دے رہے تھے۔ ہر وکیل جانتا ہے کہ رابعہ کے پرانے گھر میں کیا ہوا تھا اور سب کو رابعہ سے ہمدردی بھی ہے، اس لیے وہ رابعہ سے تعاون کریں گے، اور اگر ان کے موکلوں کو اوپر آنے سے پہلے اپنی شناخت کروانی پڑی تو کوئی وکیل اس کو اپنے کاروبار میں رکھنا اندازی نہیں سمجھے گا یا خود ہی موکل کو مطمئن کر دے گا۔ آفس کے اندر 2 آدمی موجود ہوں گے جو ضرورت پڑنے پر تمہاری حفاظت کرنے کے پوری طرح اہل ہوں گے۔ یہ تمہارے آفس کے اندر کا معاملہ ہے کہ تم انہیں جہاں چاہو کھڑا رکھو یا بٹھاؤ، کلرکوں میں شامل کر دو یا چپراسی بنا لو۔ وہ پرانے تجربہ کار اور بہت اچھا ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں، اور اگر میں کہوں کہ آدمی کو صورت سے تاڑ جاتے ہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا۔ میں تو اب چلتا ہوں، پہلے ہی کچھ دیر ہو گئی ہے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے آج؟ ابھی تو کچھ نہیں، میں نے کہا، بس بینک ڈرافٹ بنوانے جانا ہوگا۔ رضوی صاحب کے جانے کے بعد بھی ہم وہیں بیٹھے گپ لگاتے رہے اور ان کی بیگم کو گزشتہ رات کے خواب سناتے رہے، جن کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ ہم رات بھر اپنے کمرے میں سوتے رہے ہیں۔ لیکن بیگم رضوی ہنستی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب بس شادی کر لو، یوں کب تک خوابوں پر گزارا کرو گے؟ پھر ہمیں تلقین کی کہ ہم سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور کسی کام سے باہر چلی گئیں۔ ہم اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا اور ریسیور اٹھا کے بھاری آواز میں کہا، ہیلو، جناب ایس پی ضامن رضوی صاحب سے بات کرنی تھی، میں انسپکٹر شیخ بول رہا ہوں۔ جواب ملا، بولو بولو، میں نے اسی باروب لہجے میں کہا، میں رضوی بات کر رہا ہوں۔ جناب ایس پی صاحب، انسپکٹر نے کوئی انتہائی مؤدب لہجے میں کہا، آپ کے گھر میں کوئی سکندر بخش صاحب ہیں؟ ہاں، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے کہا۔ کیا کام ہے اس سے؟ کام تو جناب ایسا کوئی خاص نہیں، انسپکٹر نے کہا، وہ دراصل ہم نے ایک مجرم پکڑا ہے جو منشیات کا دھندا کرتا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے میں کوئی شخص یہ دھندا کر رہا ہے۔ ہم نے اطلاع دینے والے کو دستخط کیے ہوئے نوٹ دے دیے اور مجرم کو اس وقت پکڑ لیا جب وہ 500 کا مال دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا گاہک بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ کیا نام ہے مجرم کا؟ میں نے اسی لہجے میں کہا۔ چراغ دین صاحب، انسپکٹر بولا۔ ویسے تو اس نے دھوکہ دینے کے لیے صدر میں جنرل سٹور کھول رکھا ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، وہاں بھی دیکھنا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اس کو پھنسایا گیا ہے۔ ہم ابھی خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر مجسٹریٹ کے ساتھ اس کے گھر میں سے بھی مال برآمد کریں گے، لیکن وہ بدماش آپ کے چھوٹے بھائی پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے آج صبح 7 بجے یہ پیکٹ اسے دیا تھا۔ وہ بکواس کرتا ہے، میں نے اسی افسرانہ لہجے میں کہا۔ سکندر رات کو گھر پر تھا اور صبح تو اس نے میرے ساتھ ناشتہ کیا ہے، بلکہ اس وقت بھی وہ باتھ روم میں موجود ہے۔ وہ بالکل بکواس کرتا ہے جناب، انسپکٹر نے فوراً کہا۔ یہ سب پکڑے جاتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں، ہم تفتیش کریں گے تو سچ معلوم کر لیں گے، لیکن آپ کسی وقت بھی سکندر صاحب کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھیج دیں، ان کا بیان تو لینا ہی ہوگا۔ ہاں ہاں، سکندر آ جائے گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ لیکن تم نے گھر پر فون کیوں کیا ہے انسپکٹر؟ پہلے آفس کیا تھا سر، معلوم ہوا جناب ابھی گھر پر ہیں، غلطی ہو گئی، انسپکٹر نے کہا، اور میں نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ریسیور رکھ دیا۔ محسن اور رابعہ سوال بنے بیٹھے تھے۔ ہم برے شکاری نہیں ہیں بھائی محسن، میں نے اس سے ہاتھ ملا کر کہا، یہ ہمارا پہلا شکار تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو جال پھیلایا تھا وہ ٹھیک تھا، محسن نے کہا مار کے کہا، اور رابعہ نے حیرانی سے ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ اپنے غریب خانے کی طرف چلتے ہیں، وہاں ہم میں سے ایک شیو اور غسل کرے گا تو دوسرا تمہیں رات کی بات سنائے گا، اور بات لمبی ہو گئی تو دوسرا تیاری کرے گا اور پہلا باقی بات بتا دے گا۔ محسن پہلے باتھ روم میں گھس گیا اور میں نے رابعہ کو اول تاخیر ایک پوری رات کی کارگزاری کا حال سنا دیا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے بی بی، میں نے اس طراب کے عالم میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے بڑے اطمینان قلب کی بات ہے کہ میں نے ایک عیار شخص کو اس کی عیاری کی سزا عیاری سے دی۔ اس نے میرے سیدھے سادے اصول پرست، شریف اور اعتماد کرنے والے باپ کو دھوکہ دیا تھا، امانت میں خیانت کی تھی اور گوبند کر کے سمجھا تھا کہ وہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ ثبوت واقعی نہیں تھا، کیونکہ جب کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے، لیکن عدالت دل کی گواہی نہیں مانگتی، دستاویزی شہادت مانگتی ہے۔ اس بدماش نے میرے باپ کو لوٹا، اس کی حلال کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا، لیکن سزا سے محفوظ رہا۔ اسی غبن کے طفیل وہ عزت دار بن گیا اور بزنس مین ہو گیا۔ انتہا یہ ہے کہ اس نے میرے باپ کو گھر میں نوکر رکھا، اس کے ساتھ نوکروں جیسے سلوک کیا جو میرے باپ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ وہ تو ملازموں کو اپنا دوست کہتا تھا۔ اس نمک حرام نے پرانے احسانات کا بھی خیال نہیں کیا اور میرا باپ اس کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں ذلیل اور رسوا ہو کر مرا۔
اس حالت میں کہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے بھی پیسہ نہ تھا اور وہ سرکاری ہسپتال سے خیرات میں ملنے والی دوائیں لینے پر مجبور تھا۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن میرے باپ کی تباہی اور بربادی کی ابتدا اسی شخص نے کی تھی۔ میں نے اسی کو سب سے پہلے شکار کیا۔ میرے سینے میں نفرت اور انتقام کے جذبات کا جو آتش فشاں ابل رہا ہے رابعہ، وہ بھی سرد نہیں ہوا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بٹھایا۔ تم جذبات کی شدت سے مغلوب ہو رہے ہو۔ ہاں، اس لیے کہ انگنت ناکامیوں کے بعد میرے حصے میں آنے والی یہ پہلی کامیابی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے قطعی احساس نہیں تھا کہ بات کرتے کرتے میں چلانے لگا ہوں اور میرا چہرہ گرم ہو کے سرخ پڑ گیا ہے۔ یہ پہلی سزا ہے جو میں نے پہلے مجرم کو دی ہے۔ اس سے پہلے سزا صرف میرے باپ نے جھیلی، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ اس کا احساس بھی ایک سزا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میرے علاوہ کتنے لوگوں کو سزا مل چکی ہے۔ کیا جرم کیا تھا ان سب نے، اور کیا اختیار تھا ان لوگوں کو سزا دینے کا؟ 10 بجے کے قریب ہم ایک ساتھ نکلے۔ میں نے محسن کو رابعہ کے ساتھ کر دیا کہ 1 بجے تک وہ خسرو جمشید کے نام سے 1.5 لاکھ روپے کا پے آرڈر بنوا لیں یا بینک ڈرافٹ، پھر رابعہ کو لے جا کر صدر میں شہلا کے پاس چھوڑ دے۔ وہاں اگر میں پہلے سے نہ ملوں تو پولیس اسٹیشن سے میری خیریت معلوم کر لے۔ رات بھر جاگنے کا اثر غسل کے بعد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جسم کچھ ٹوٹ رہا تھا، سر بھاری تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس کے علاوہ میں چراغ دین کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میری سوچ کی کوئی سمت نہیں تھی۔ میں اپنی مہم کے نتائج جاننے کے لیے سخت بے چین تھا۔ تصور میرے سامنے 2 تصویریں پیش کرتا تھا۔ ایک میں چراغ دین پولیس اسٹیشن میں نظر آتا تھا، دونوں ہاتھوں میں زنجیر پہنے ہوئے، اپنی ذلت اور رسوائی کے خیال سے ہراساں اور میری سازش پر برہم، غصے میں کھولتا ہوا، مجھ سے بدلہ لینے کی آرزو اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کی فکر میں مبتلا، کچھ لے دے کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش میں مصروف اور اس خبر کو پھیلنے سے روکنے کی تدبیر سوچتا ہوا۔ ممکن ہے اسے یہ خیال بھی آیا ہو کہ آج اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کرنی کا پھل ہے، اور اسے وہ وقت یاد آ رہا ہو جب اس نے وزیر خان کے ساتھ دغا کی تھی۔ آج تقدیر نے دغا دے کر ثابت کر دیا کہ خدا کی خدائی میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ دوسرا منظر اس سے بالکل مختلف تھا کہ اب تک چراغ دین باعزت طور پر اپنے گھر واپس جا چکا ہوگا۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے، بگڑے کام سنوارے جا سکتے ہیں۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہی عزت بچانے کے لیے تھوڑی سی دولت قربان کر دی ہوگی۔ انگریزی محاورے کے مطابق تھانے دار تیسرا حصہ لے کر خاموشی سے لوٹ گیا ہوگا اور اسی طرح دوسرے چھاپا مار رہ گئے گواہ، یعنی وہ خریدار تو جان بچ جانے کو غنیمت شمار کرتے ہوئے بھاگ لیے ہوں گے۔ اس وقت چراغ دین ٹیلی فون پر شیروانی صاحب کو بتا رہا ہوگا کہ سکندر خبیث نے اس کے خلاف کیسی ناپاک سازش کی تھی جو خدا کی مہربانی سے ناکام رہی، ورنہ وہ دنیا و دین میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اور اب میں تھانے جاؤں گا تو وہ بات سچ ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود اس پہ گرتا ہے، اور تھانے دار کہے گا کہ آپ ہیں ایس پی رضوی صاحب کے چھوٹے بھائی اور آپ نے ایک شریف اور معزز آدمی پر ایسا گھناؤنا الزام عائد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم کیا اتنے بے وقوف ہیں کہ تم جیسے لونڈوں کی چال بازی کو نہ سمجھ سکیں؟ اور پھر تفتیش کا ایک نیا سلسلہ۔